بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب مینار۔ تعارف کتب صحابہ کرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ مرکز احمدیت قادیان۔ مصنفہ حضرت شیخ محمود احمد عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مضمون نگار عواب سعد حیات۔ حضرت شیخ محمود احمد صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 28 اکتوبر 1897 کو ہوئی، اور آپ ایک مصروف اور خدمات سے بھرپور زندگی گزار کر 20 فروری 1944 کو خالق حقیقی سے جا ملے اور بہشتی مقبرہ قادیان میں آسودہ خاک ہوئے۔ سلسلے کے شعلہ بیان مقرر، بلند پایہ مؤلف اور قابل و پرجوش اخبار نویس کو بلند خیالی اور اولوالعزمی اپنے والد ماجد حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب عرفانی الکبیر سے ملی تھی۔ آپ نے سال ہر سال تک مصر میں تبلیغی جہاد کیا۔ اسلامی دنیا اور الحکم کی ادارت کے ساتھ ساتھ آپ نے درج ذیل مشہور تالیفات مرتب کیں: تاریخ مالابار، فتح مصر، فاروق شاہ مصر، سیرت حضرت ام المومنین حصہ اول۔ عالمگیر الیکٹرک پریس، سید میٹھا بازار، لاہور سے 1942 میں طبع ہونے والی اس کتاب کے قریباً 550 صفحات ہیں۔ کتاب کو تاریخ کے مختلف ادوار کے لحاظ سے مرتب کرتے ہوئے بانیان قادیان کی تاریخ بتائی کہ دور اول میں جناب مرزا ہادی بیگ صاحب مورث اعلیٰ و بانی قادیان، اور پھر عضد الدولہ جناب مرزا فیض محمد صاحب ہفت ہزاری کے زمانوں میں یہ بستی کس شان کی تھی۔ جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی زندگی اور علو ہمتی پر روشنی ڈالتے ہوئے سکھ راج پر اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی گئی ہے۔ اہل قادیان کی قادیان میں واپسی اور جناب مرزا غلام قادر صاحب کے متعلق معلومات باہم پہنچائی گئی ہیں۔ کتاب کے صفحہ 34 پر مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے اعلیٰ کریکٹر اور دیگر بلند اوصاف کے ضمن میں مسجد اقصی قادیان کی تعمیر کا ذکر ہے۔ صفحہ 119 پر قادیان میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی رہائش کا احوال اور تفصیل دی گئی ہے، اور آپ کے پاس آنے والے لوگوں کا بتایا گیا ہے۔ دیگر تاریخی واقعات کا اندراج کرتے ہوئے کتاب کے صفحہ 149 پر مسجد مبارک کا نقشہ دیا گیا ہے۔ سیرت و سوانے کے چیدہ چیدہ واقعات کو خوبصورت ذیلی عنوان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کے صفحہ 195 پر جماعت کا شہید اول ذیلی عنوان بنا کر حضرت صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب کی قادیان آمد، بیعت اور پھر کابل میں شہادت کا ذکر ہے۔ اس جگہ ایک نوٹ شامل اشاعت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مصنف کتاب کو کچھ سہو ہوا ہے، کیونکہ معروف طور پر افغانستان سے ہی تعلق رکھنے والے حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب کو سلسلہ احمدیہ کا پہلے شہید ہونے کا فخر حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کے شاگرد اور ہم وطن تھے۔ 20 جون 1901 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر عبدالرحمن والی کابل کے حکم پر گلا گھونٹ کر شہید کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کی خبر نومبر 1901 میں حضرت مولوی عبدالستار خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف بزرگ صاحب نے قادیان آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی، جبکہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب تو 1902 میں قادیان تشریف لائے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان دونوں شہداء کو ہی اپنے الہام شاطان تذبحان کے ضمن میں بتایا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے کتاب کے صفحہ 257 پر خلافت اولیٰ کے واقعات اور تاریخ شروع ہوتی ہے، جس میں اس مبارک دور میں ہونے والی احمدیہ پریس کی ترقی، ترجمۃ القرآن، لندن مشن کا قیام اور انصار اللہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب کے صفحہ 415 پر قادیان کی مادی ترقی کا ذکر ہے، جس میں قادیان میں موجود دواخانوں
کارخانوں کی معلومات کے بعد شہر کے ڈاک خانہ، تارگھر، ٹیلی فون، ریلوے اسٹیشن، ٹاؤن کمیٹی، پولیس اسٹیشن اور سرکاری تعلیمی اداروں کے متعلق لکھا گیا ہے۔ جدید قادیان کی ترقی میں قائم ہونے والے جدید محلہ جات اور احمدیوں کی عظیم الشان رہائشی عمارات کا بتایا گیا ہے۔ نظام جماعت کا بنیادی تعارف کروانے کے بعد صفحہ 438 پر سلسلے کے مصنفین اور صحافیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ نیز مبلغین اور جماعتی شعراء کے متعلق بھی سطور لکھی گئی ہیں۔ سلسلہ احمدیہ کی ترقی کے لیے قائم کی گئی کچھ خاص تحریکوں کے ضمن میں درج ذیل کا ذکر ہے: لجنہ مائلہ، سیغہ دستکاری، برلن مسجد، مستورات کا سالانہ جلسہ، یتیم بچوں کی دعوتیں وغیرہ۔ صفحہ 446 پر تحریک جدید کا تفصیلی ذکر ہے اور خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ کے تعارف اور بعض شیریں ثمرات کا ذکر ہے۔ اہم اور قیمتی معلومات سے بھرپور اس کتاب کے آخر پر مصنف نے بعض احباب کا معاونت کرنے پر شکریہ اور امتنان کے جذبات کا اظہار کرنے سے قبل بعض اپنوں اور غیروں کے ضروری پیغامات اور تاثرات کو جگہ دی ہے۔ الغرض یہ کتاب نہ صرف قادیان دارالامان کے تعارف پر مبنی ہے بلکہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے تعارف پر بھی مشتمل ہے، جو جماعت کے پیغام کی تبلیغ اور تعارف کروانے والوں کے لیے اساسی معلومات کی حامل ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔